السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفیوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگِ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہو وہ اس قدر بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہو جس طرح ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے چند لمحات نہیں نکالے کہ فراغت میں اپنے دامن میں جھانک کے ہم سوچیں کہ وہ قوم جس نے تمام کائنات کی قوموں کو جینے کا سلیقہ سکھایا تھا، عزت و وقار کے ڈھنگ سکھائے تھے، آج وہ اتنی بد نصیب قوم کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس پہ غور و فکر کے لیے ہمیں اپنے ماضی کی طرف جھانکنا ہے، پھر ہمیں اس بات کا کھوج مل سکتا ہے کہ ہماری عظمت رفتہ کس بنا پہ تھی، کیوں کائنات میں ہماری توتی بولتی تھی، کیوں ہمارے چڑھتے ہوئے طوفان کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہرتی تھی؟ سبب کیا تھا کہ ہم جدھر کو منہ اٹھاتے تھے کائنات مفتوح ہوتی چلی جاتی تھی؟ آج اس تختہ عرش پہ کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی چپا عرض ایسا نہیں جس پہ ہماری عزت ہو، ہمارا وقار ہو، لوگ ہمیں بھی ایک باوقار قوم سمجھتے ہوں۔ تنزلی کی انتہا ہے اور بد نصیبی کی انتہا یہ کہ آسمان کی رفتوں پہ اڑنے والی قوم تہے زمین چلی گئی ہے، اس کے اندر یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ غور و فکر کرے اس تنزلی کا سبب کیا ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو پہلا احساس جو ہمیں ہوگا وہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے باغی بن گئے، اپنی خواہشات کے بندے بن گئے، اللہ نے عزت و وقار سے ہمیں محروم کر دیا اور ذلت و نکبت کا ہم شکار بن گئے۔ اس قوم نے عزت کس بنا پہ پائی تھی؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ ایک ہی بنیاد تھی جو اللہ قرآن میں اور محمد الرسول اللہ اپنے فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک سبب اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے اس آیہ مقدسہ میں کہ میرے محبوب ان لوگوں کو کہو عزت و وقار پانا، عظمت و شناخت پیدا کرنا محض تمہارے حیل و حجت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پہ ہے۔ تم اللہ سے تعلق کا اظہار کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو، لیکن تمہارے کردار سے اس محبت کی خوشبو نہیں آتی،
مقصد کیا ہے اللہ کے کہنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ خالی خولی دعوے کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، اللہ سے عقیدت ہے، لیکن زندگی ساری اللہ کے احکامات سے اعراض میں بسر ہو جائے، یہ کیا محبت ہے؟ اللہ سے محبت کس طرح کی جائے؟ کون سی محبت کی بنا پہ اللہ کی رحمتوں کا ہم پہ نزول ہوگا؟ کیا اپنے ہاتھ سے جو ہم نے اصول اور ضوابط بنا لیے ہیں ان اصول و ضوابط کی بنا پہ اللہ سے محبت کریں گے، یا محبت کا کوئی تقاضا بھی ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک تقاضا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو، عقیدت کا اظہار کرتے ہو، پیار کا اظہار کرتے ہو، تمہارے اس اظہار محبت کو تب میں قبول کروں گا اگر تمہارے کردار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے تبھی محبت کرے گا جب تم محمد کی اتباع کرو گے، وگرنہ اس کے بغیر کچھ نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، اور قاضی ایاز شفا میں لکھتے ہیں کچھ لوگ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں شانے کی ہڈی پہ کچھ لکھی ہوئی عبارت تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، نگاہ پڑی تو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی بدنصیبی اور ہلاکت میں کوئی کمی نہیں رہ جاتی۔ الفاظ ہیں کہ ان کی حماقت میں، یا صحابی رسول جو یہ روایت بیان کر کے آگے چلاتا ہے، ایک اس کا راوی کہتا ہے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ان کی حماقت میں، یا کہا ان کی گمراہی میں کوئی شک نہیں رہ جاتا جو اپنے نبی کی وحی کے سے اعراض کرتے ہوئے غیر نبی کی بات کی طرف توجہ دیتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان تھا کہ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا کہ ان کے لیے کافی نہیں جو محمد پہ قرآن نازل ہوا ہے، وَيُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور وہ ان پہ پڑھا جاتا ہے۔ انہیں کسی اور چیز کی حاجت کیوں محسوس ہوئی؟ کوئی دوسری کتاب قرآن سے بڑھ کے ہے؟ کوئی دوسرا ضابطہ حیات قرآن سے بڑھ کے ہے؟ اور قرآن کو ترتیب و تشکیل دینے والا وہ خالق و مالک ہے جس نے انسان کو تخلیق دیا ہے، اس کی فطرت بنانے والا اللہ اس کی فطرت کے مطابق احکامات نازل کرتا ہے، کیا ان کے لیے کافی نہیں؟ یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ایک واضح چیز تھی کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض، ان کی سنت سے اعراض، ان کے احکامات سے اعراض، ان کے فرامین سے اعراض انسان کی تباہی اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ محبت کا یہ اصول بیان کیا کہ محمد کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا کہ فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے انداز سے اس کو بیان کیا ہے، یعنی یہ آپ پیش نگاہ رکھیں کہ اللہ کے نبی سے تعلق، اس تعلق کا اظہار، اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار ایک تقاضا کرتا ہے، محض منہ سے کہہ دینا ایک عام بات ہے اور لا یعنی بات۔ اللہ اور رسول کردار چاہتے ہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں وجد بہن حلاوت الایمان، کہ کوئی آدمی اگر ان کو قبول کر لے تو وہ ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے. یعنی ایمان کا اظہار آدمی کرتا ہے، ایمان کرتا پھرتا ہے، اللہ سے تعلق کا اظہار کرتا ہے، رسول سے تعلق کا اظہار کرتا ہے. فرمایا یہ مومن اگر اس میں 3 باتیں ہیں تب یہ ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے. اللہ کے نبی وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے اتنی محبت کرتا ہو کہ دنیا میں کسی اور سے کرتا ہی نہ ہو، یعنی اس کا تصور ہی پیدا نہ ہو. ماں ہے محبت سے انتہا محبت کی، باپ ہے انتہا محبت کی، اولاد ہے انتہا محبت کی، عزیز و اقارب ہیں انتہا ہے محبت کی ان کے ساتھ. فرمایا ان تمام محبتوں کو اگر محمد کے قدموں پہ قربان کر دو تو تمہارا ایمان کامل. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کا اظہار میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک واضح بات ہے کہ اگر اس کردار میں، محبت کے اس نقشہ میں اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق رنگ نہیں بھرا ہوا تو یہ قیامت کے دن مسترد کر دیا جائے گا. کیسی بھی میں محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا کی محبت کرتا ہوں، مبالغہ کرتا ہوں، ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیتا ہوں کہ عقل و خرد سے باہر ہے. پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ یہ محبت مجھے قبول نہیں. محبت تب قبول ہے جب تمہارے کردار میں محمد کی محبت کا نقشہ نظر آئے، رنگ بھرا ہوا. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ شفا میں قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں المحبت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی سے مجھے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑا پیار ہے، میں قربان محمد کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، لیکن المحبت اتباع رسول اللہ، اگر وہ رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتا تو اس کی محبت اللہ کو قبول نہیں ہے. رسول کی اتباع میں کی ہی محبت قابل قبول اور سبب درجات ہے. اگر اعراض ہے تو یہ محبت اللہ کو قبول نہیں. یعنی میں اپنی فکر سے سوچتا ہوں، اپنی عقل سے سوچتا ہوں، میں کچھ دستور ترتیب دیتا ہوں، میں کچھ ضوابط بناتا ہوں، میں کچھ اصول بناتا ہوں اور ان اصولوں کی بنیاد پہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی یوں بسر ہونی چاہیے، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے، تمہارے لیل و نہار ایسے ہونے چاہیے، تمہاری سوچ و بچار ایسی ہونی چاہیے، اور یوں اس راہ پہ چلتے ہوئے تم زندگی گزارو. میں محبت کا اظہار تو کروں، اعلان بھی کروں، اپنی چھاتی پہ ہاتھ مار کے بھی کہوں، لیکن میرے کردار میں اتباع رسول ہی نظر نہ آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری محبت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی. اور یہی ایک بنیاد تھی جس کو صحابہ رسول نے قبول کیا. بباغ دول اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، تمہارے ایمان کا کوئی لحاظ نہیں، تمہارے ایمان کا کوئی پاس نہیں،
تمہارا ایمان کوئی ایمان نہیں اگر تمہارا کردار، تمہاری زندگی کے لیل و نہار محمد کے صحابہ جیسے نہیں رضوان اللہ علیہم۔ یہ ایک اصول تھا، یہ ایک دستور تھا جس کو پیش نگاہ رکھ کے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ کردار سے خالی اللہ محبت قبول نہیں کرتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس انداز سے اس میں رنگ بھرا ہے، انسانی عقل و فکر حیران ہے۔ شراب ایک ایسی چیز ہے جو ان کے گھٹی میں بسی ہوئی، یعنی کوئی کھائے یا نہ کھائے، جب تک عرب کے یہ لوگ شراب نہیں پی لیتے تھے ان کو سکون اور چین ہی نہیں آتا۔ ایک انتہا درجے کی خبیث چیز تھی، اللہ کے نزدیک قابل نفرت، لیکن جن لوگوں نے اللہ اور رسول پہ ایمان کا اظہار کیا، اس اظہار کے باوجود اللہ نے ان پہ شراب کو حرام قرار نہیں دیا۔ شراب حرام ہوئی ہے بدر کی جنگ کے بعد، کئی بار جا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فوراً اگر ان سے مطالبہ کیا جاتا تو وہ شاید اسلام کی آواز پہ لبیک نہ کہتے۔ پہلے کردار بنایا ان کا، وہ ان سے نہیں چھوٹتی تھی، ان کے بغیر عرب کا کوئی نوجوان نہیں رہتا تھا۔ ایک دن ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر اعلان کرتا ہے، او لوگوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اور پھر تاریخ جو ہمیں نظائر دکھاتی ہے نا، کسی قوم میں وہ نظیر پیدا نہیں ہوئی، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، اور وہاں سے لے کر آج تک۔ انس کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ابو طلحہ کے مہمانوں کو شراب پیش کر رہا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شراب اس کے بغیر ان کے لیل و نہار ایک فضول چیز نظر آتے ہیں۔ مہمان آتا ہے، اس کی بڑی خدمت ہو یا نہ ہو، اچھے کھانے ہو یا نہ ہو، لیکن اس دسترخوان پہ شراب ضرور موجود ہونی چاہیے، رکھتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا شراب اللہ نے حرام کر دی۔ انس کہتے ہیں کہ میں اس وقت ابو طلحہ کے دوستوں کو شراب پیش کر رہا تھا، آواز کانوں میں پڑی۔ ابو طلحہ نے کہا انس، ان شراب کے مٹکوں کو گرا دو۔ مورخ کا قلم یہ لکھنے میں مجبور ہے کہ جب یہ آواز کونین کے آقا کے صحابہ کے کانوں میں پڑی، اگر ان کے منہ کے قریب تھا شراب کا گلاس، آگے نہیں گیا پیچھے گیا ہے، اور اگر شراب کا گھونٹ ان کے منہ میں تھا، کہتا ہے آگے نہیں نکلا، باہر ڈھیل دیا اس کو۔ اور شراب مدینہ کی گلیوں میں اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آواز سنی تھی، اس آواز کے سننے پہ جس کے بغیر جینا حرام تھا، کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے فرمانے پہ انڈیل دی، گلیوں اور بازاروں میں شراب یوں بہ رہی ہے جیسے سیلاب کا پانی بہتا ہے۔ تاریخ کے روایت۔ تو صحابہ کا کردار ہمیں کیا بتاتا ہے کہ لوگوں محمد رسول اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، ادھر زبان محمد سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، اپنی زندگیوں کو قربان کر کے بھی ان پہ عمل پیرا ہونا ہی مسلمانی، یہ محبت، یہ تقاضا۔
اس محبت کی قدر و منزلت، اس کی قیمت پڑے گی اللہ کے دربار میں۔ ہم کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا کردار ایمان کا اظہار اس انداز سے؟ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں، جس کے برتن میں کتا منہ ڈال دے اپنے برتن کو 7 بار دھوئے، اور 1 بار مٹی سے۔ کیوں دھوئے جی؟ 7 بار ضروری ہے، کم نہیں دھویا جا سکتا؟ نہیں، اس لیے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے این یغسلہ 7 مرات او لہن بالتراب، کہ اگر تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھو۔ مسلم کی روایت ہے پہلے مٹی سے، ترمذی کی روایت ہے کہ آخر میں مٹی سے۔ 7 بار دھونا محمد رسول اللہ کا فرمان۔ ایک شخص کے برتن میں کتا منہ ڈالتا ہے، اس نے 7 بار برتن تو نہیں دھویا، مسلمان نے 3 بار دھو دیا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے 7 بار کہا ہے۔ کہتا ہے میں 7 بار اس لیے دھونے کے لیے تیار نہیں کہ میرے پیر، میرے مرشد، میرے امام نے کہا کہ کتا منہ ڈال جے تو 3 بار دھو لو۔ اپنے کردار کا جائزہ لو۔ آج ہماری تباہی کے بڑے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، یہ گلی اور بازاروں میں محبت کا اظہار نہیں آتا نظر، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، خوبصورت محرابیں بنی ہوئی ہیں، اور موسیقی پہ نعتیں لگی ہوئی ہیں۔ مسلمان کا جسم تھرکتا ہے، کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ آج کے دن پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش کی خوشی کا انداز ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس سبب کو انسان کے لیے ہلاکت کی گارنٹی قرار دیا ہے جو محمد رسول اللہ سے ہٹ کے اور ان کی خواہش سے ہٹ کے اپنایا جاتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صحابہ اس انداز سے زندگی بسر کرتے تھے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کا کردار ہمارے لیے شاہد ہے، ان کا کردار ہمارے لیے اصول ہے، ان کا کردار ہمارے لیے ترازو ہے۔ اگر ان کے ترازو میں ایمان اور محمد سے محبت تلتی ہے تو پھر قبول ہے، وگرنہ نہیں۔ یہی بات نہیں؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کونین سے محبت کو اپنے کردار سے ظاہر کرتے تھے، اور کوئی آدمی کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کردار دیکھ کے یہ کہنے سے جھجک نہیں سکتا کہ آسمان کی آنکھوں نے، زمین کی دھرتی نے ایسے انسان نہیں دیکھے جیسے انسان محمد کے صحابہ تھے، محبت کے دریا عبور کیے ہوئے، اور ان کے کردار سے خوشبو آتی۔ اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور دل یہ چاہتا تھا کہ بنائے ابراہیمی کی طرف منہ کیا جائے، کعبۃ اللہ کی طرف۔ قد نرا تقلبا وجهك فی السماء، اے میرے محبوب تیرا آسمان کی طرف اٹھنا چہرہ تیرا اللہ دیکھتا ہے، تیرے دل پہ اللہ جھانکتا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ بیت المقدس کی بجائے مسلمانوں کا کعبہ ہونا چاہیے۔ آواز دی اللہ نے میرے محبوب، صحابہ کہتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے اللہ کے رسول اور صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا دل چاہتا تھا، خواہش تھی
کہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں. اللہ نے خواہش کو پورا کر دیا. جبریل آ گیا. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس سے منہ ہٹا لو، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا کرو. اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا. عصر کی نماز کا وقت تھا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے. صحابی فراغت پاتے ہیں. ایک صحابی اپنے محلے کی طرف جا رہا ہے. اس نے دیکھا کہ محلے کی مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے. کہا ایھا الناس، اور لوگوں میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، اللہ کے رسول کو حکم ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر لو. صحابی رسول کہتا ہے کہ میں نے آواز دی، صحابہ کے کانوں میں آواز پڑی، وہ رکوع میں گئے ہوئے تھے. صحابہ رکوع میں گئے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے کردار اور سنت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ رکوع سے اٹھے نہیں، رکوع میں ہی بیت اللہ کی طرف منہ کر لیے. عقیدت تھی، محبت تھی، اور محبت پہ مہر اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کی تھی. جیسی چاہو محبت کرو، جس انداز سے چاہو محبت اور عقیدت کے گل کھلاؤ، پتھریاں نشاور کرو، لیکن تب تک تمہاری محبت اللہ کے ہاں مقبول نہیں جب تک اس محبت کے انداز پہ محمد کی مہر نہیں سکتی. اور وہ مہر کس طرح ثابت ہوتی؟ صحابہ کے کردار سے. کیا فرق پڑتا تھا؟ رکوع میں گئے ہوئے صحابہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے منہ کر لیتے، لیکن صحابہ نے گوارا نہیں کیا کہ کان میں پڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ بدل لیا ہے، بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے. انہوں نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ کھڑا ہوا جائے، رکوع میں ہی انہوں نے چہرہ اپنا ادھر کر لیا. یہ تھا وہ محبت کا تقاضا جو اللہ چاہتا تھا اور جو محمد رسول اللہ چاہتے تھے. اللہ نے ارشاد فرمائے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فرمایا تم ارتداد اختیار کرتے ہو اگر تمہارے سامنے محمد کا طریقہ آ جاتا ہے، حکم آ جاتا ہے، کام آ جاتا ہے، امر آ جاتا ہے اور تم اس پہ کان نہیں دھرتے، فرمایا باغی بن جاتے ہو اسلام کے. یہ محبت جو اللہ نے کہا کہ ان کو کہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے محبت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کی جائے. 27 میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس شخصیت کا نام آ جائے، اس کا پیغام آ جائے تو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی کانوں کو بند کرنا اپنے ایمان کو اکارت کرنے کے بتا. وہ محمد رسول اللہ کی ذات. صحابہ نے یہ کردار کر کے دکھایا اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں ترازو کیا دیا ہے محبت کا، کسوٹی کیا دی ہے محبت کی. کس انداز سے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ مسلمان محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے؟ انگوٹھے چومنے سے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ کا نام آ جائے مؤدب کھڑے ہو جانے سے؟ میلاد میلاد کہتے ہوئے مجلسی طور پہ کھڑا ہو جانا؟ کیا نبی کائنات محمد رسول اللہ کے سارے کردار میں اس کی کوئی جھلک نظر آتی؟ صحابہ کے کردار میں اس کی کوئی جھلک نظر آتی؟ اور جو کردار تھا صحابہ کا، جو سوچ تھی صحابہ کی، جو فکر تھی صحابہ کی، جو فہم تھا صحابہ کا، جس فراست کا اظہار اس بات میں صحابہ نے کیا ہے، اگر اسی کو ہم قبول کریں گے تو اللہ کے نزدیک محمد رسول اللہ سے محبت صادق. اگر وہ سنت نظر نہیں آتی، وہ کردار نظر نہیں آتا، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. ایک شخص مسجد میں اٹھتا ہے، کھڑا رہا،
اللہ کے نبی نے کہا اجلس. کھڑا تھا, تقریر کر رہے تھے اللہ کے نبی, خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آنا جانا اٹھنا بیٹھنا پریشان کر دیتا ہے مقرر کو, خطیب کو. ارشاد فرمایا اجلس, بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. اللہ کے نبی تقریر ارشاد فرما رہے ہیں. نظر پڑی دور کہ ایک شخص تپتے ہوئی زمین پہ, نصف النہار پہ سورج, عرب کی گرمی, وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ کیوں آ کے بیٹھ رہا ہے زمین؟ جا اس کو کہو ادھر آ کے بیٹھے اندر. صحابی رسول جاتا ہے, کہتے ہو اللہ کے بندے اتنی تمازت میں, اتنی گرمی میں اور ریت پہ کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ کہنے لگا میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرے کان میں آواز پڑی ہے اجلس. کونین کے آقا کے منہ سے الفاظ نکلے ہوئے ہو اور میں کھڑا رہوں, اس لیے بیٹھ گیا ہوں. صحابی رسول نے کہا اور اللہ کے بندے یہ اجلس نبی رحمت محمد رسول اللہ تجھے نہیں کہا تھا, ایک شخص وہاں مسجد میں کھڑا تھا, اللہ کے نبی نے اس کو کہا تھا, تجھے نہیں کہا تھا. کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے اس سے غرض نہیں کہ میرے آقا نے کس کو کہا ہے, میرے کانوں میں پڑ گئی آواز, اگر میں نہ بیٹھتا تو محمد کا باغی سمجھتا اپنے آپ کو. میں نے تو صرف اجلس کا لفظ سنا ہے, یہ مجھے پتا نہیں کہ کس کو کہا ہے. کیا یہ ہمارا کردار ہے؟ کہو نا کہ بھائی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے, سنت ہے. اللہ کے نبی اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھتے تھے, اور یہ بانگے دہل بات ہے. کوئی شخص نبی اقدس محمد رسول اللہ کی ساری نبوت کی زندگی میں ایک دن 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ, 60 منٹوں میں 1 منٹ اور 60 سیکنڈوں میں 1 سیکنڈ بھی نہیں بتا سکتا کہ نبی کونین کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو. ایسی سنت کونین کے آقا کی ساری زندگی محمد رسول اللہ جس کو اپنایا. مسلمان کو کہہ دو کہ اللہ کے بندے تیرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے, محمد رسول اللہ کا نیچے نہیں ہوا کرتا تھا. کہتا جی ہمیں پتہ ہے. کیا پتہ جی آپ کو؟ کہتا جی اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تھا کہ تکبر نہ آ جائے. یعنی لاکھوں گھٹیا قسم کی باتیں محمد رسول اللہ کی سنت کو ٹکرانے کے لیے. اللہ کے نبی نے ساری زندگی 1 منٹ 1 لمحہ اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے نہیں کیا. مسلمان نے کبھی اوپر ہی نہیں کیا الا ماشاءاللہ. اور بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں, ان پہ ٹھپا بھی ہے دین کا. بڑے جی بڑے دیندار ہیں, کیا بات ہے جی دین کی, بڑے بڑے مسلمان ہیں, لیکن جب وہ بڑوں کی مجلس میں جاتے ہیں, چودھریوں کی مجلس میں جاتے ہیں, سلامی کرنے والوں کی مجلس میں جاتے ہیں, تو اپنی شلوار کو نیچے کرتے ہیں تاکہ نیچے ہو جائے, پتہ چلے بڑے معزز آدمی. اور کہیں کسی مولوی کے پاس جانا چل جائے تو وہ اپنے آپ شلوار کو اوپر کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کردار رسول سے بغاوت. اور ساری کائنات کو اگر شلوار کا اوپر ہونا برا لگتا ہے, میرے آقا کا حکم ہے برائی قبول ہے, لیکن محمد کی سنت پس پش نہیں ڈالی جا سکتی. باغی ہے وہ محمد رسول اللہ کی سنت کا, جو اپنے ٹکنوں سے اوپر اپنا کپڑا رکھتا ہے. تجھے کتنا خوبصورت تیرا بیٹا لگے, تجھے کتنا خوبصورت تیرا باپ لگے, تجھے کتنا خوبصورت تیرا بھائی لگے, اللہ کے نزدیک وہ بدصورت ہے جو محمد کا کردار نہیں اپناتا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے, اجلس منہ سے سنا ہے. انتہا کی تمازت سے بھری ہوئی زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. پتہ نہیں کس کو کہا ہے, پتہ لگتا ہے تجھے نہیں فلاں کو کہا ہے. اسے کہتا ہے فلاں کا مجھے پتہ نہیں, میرے تو کانوں میں آواز پڑی تھی محمد رسول اللہ کی اجلس, تو میں بیٹھ گیا ہوں. یہ محبت ہے محمد رسول اللہ کی. اگر تیری محبت کا دعویٰ تیرے کردار سے خالی ہے تو یہ محبت اللہ نے قبول نہیں کرنی. لاکھوں کرتا رہے, کروڑوں محبتیں کرتا رہے, دن رات محبت کا دم بڑھتا رہے,
لیکن اس محبت کے تصور میں محمد رسول اللہ کے صحابہ کا تصور موجود ہونا چاہیے. آمنو کما آمن الناس، کردار وہ اسلام میں جو صحابہ رسول کا کردار تھا، اس سے ہٹ کے تیرا کردار کیسا بھی ذی وقار ہے لیکن اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرمائے. ارشاد فرمایا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوگوں، عام طور پہ یہ سوال آتا، اللہ کے نبی بچے نے پیشاب کر دیے، بچی نے پیشاب کر دیے، اللہ کے نبی کیا کریں؟ ارشاد فرمایا اگر بچی نے پیشاب کر دیا تیرے اوپر، یہ ان بچیوں کی باتیں ہیں جو صرف دودھ پیتے ہیں، کھانے والے نہیں. پھر ارشاد فرمایا دودھ پینے والا بچہ اگر پیشاب کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کر دو اوپر، اور اگر بچی پیشاب کرتی ہے تو اس کو دھو لو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد. ایک شخص کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ بچہ بھی وہی کھاتا ہے جو وہ کھا رہی ہے، وہی پیتا ہے جو وہ پی رہی ہے، ماں سے غذا حاصل کرتا ہے بچہ، بچی بھی کرتی ہے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، میرے مرشد نے کہا ہے، میرے پیر نے کہا ہے، میرے امام نے کہا ہے کہ دونوں پیشابوں میں کوئی فرق نہیں، ان دونوں کے لیے دھونا ہے. اور وہ کونین کے آقا نے کیا ہے، صحابہ نے کبھی تو تکار نہیں کی، کبھی سوال و جواب نہیں کیا. اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم کر دیا، تو کیوں انکار کرتا ہے؟ کہتا ہے میں اس لیے انکار کرتا ہوں کہ میرا پیر کہتا ہے، میرا امام کہتا ہے کہ دونوں کو دھونے کی ضرورت ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم کو پس پش ڈال دیتا ہے اپنے امام کے کہنے پہ. صحابہ کا کردار اس کردار کے خلاف بغاوت تھی، وہ کسی کی ایک لمحہ کے لیے ماننے کو تیار نہیں تھے. محمد رسول اللہ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل پیرا ہو جاتے. یہ محمد رسول اللہ کی محبت ہے. صحابی رسول زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کس کو کہا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار ہی ہوتا تھا صحابہ کا. یعنی اگر ہم صحابہ کے کردار، ان کے ایمان سے اپنے ایمان کا تقابلی جائزہ لیں تو اللہ کی قسم ہم مسلمان ہی نہیں نظر آتے. صحابہ ہوں یا صحابیات، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو کبھی انہوں نے زمین پہ نہیں پڑھنے دیا تھا، فوراً اس پہ عمل پیرا ہوتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیتے تھے. اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا محض سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے پیار کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان صحابہ اور صحابیات کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، عقیدت محمد رسول اللہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، محبت کے اگر نقشات دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے صحابہ اور صحابیات کو جاننا پڑے گا. صحابہ اتنے بڑے ہوئے نہیں تھے کہ ان کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا ایک اپنا کردار ہے. صحابیات بھی کسی سے کم نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بازار میں چل رہے، دیکھا کہ عورتیں اور مرد کٹھے چل رہے ہیں. بازار میں کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عورتیں اور مرد اکٹھے چل رہے ہیں. ارشاد فرمایا عورتوں پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں مردوں کے ساتھ درمیان میں چلنے کا حق نہیں، تم کنارے کے ساتھ چلو. اپنے آپ کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو.
اپنے اطوار کو دیکھو، اپنے کاموں کو دیکھو، اور کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جس ایمان کا اظہار محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا۔ رک جاؤ، اللہ کے نبی کی صحابیت ویسے نہیں کبھی بازار میں نکلتی تھی۔ ہم تو ہے نا، جوتی باپ کی چاہیے، جوتی بھائی کی چاہیے، اور لینے بیٹی جا رہی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں۔ اور تصور بھی نہ تھا کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے کردار میں، اور صحابہ کا کردار اس کردار سے رنگا ہوا تھا۔ یہی سبب تھا کہ جس طرف نکل جاتے تھے کائنات کی تمام طاقتوں کو پاؤں کے نیچے پامال کر دیتے۔ ہم ایسے بد نصیب بنے ہوئے ہیں کہ اپنے گھر میں عزت سے بیٹھنے کا لمحہ ہمارے پاس نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار دیا صحابہ نے اس کو اپنایا، اللہ کے نبی نے جو راستہ دیا صحابہ اس پہ چلے، اور اس طرح چلے کہ آج بھی کافر بھی اختلاف کرتے ہوئے محمد کے صحابی کا نام لیتا ہے تو احترام سے سر جھکا دیتا ہے۔ ایک کردار تھا جس کردار نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو اس مقام پہ ہوئے۔ ہم محبت خالی خولی لیے پھرتے ہیں، محبت ہے جی محمد رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا کام بازاروں کے درمیان میں چلنا نہیں، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے تم کنارے پہ چڑھو۔ صحابی رسول کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد صحابیات کو دیکھا کہ وہ دیواروں سے چمٹ چمٹ کے چلتی ہے اور کپڑے اٹکتے ہیں دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے۔ محبت تو یہ ہے محمد رسول اللہ سے، یہ بھی محبت ہے۔ سارا سال فلموں میں کام کرتی ہے، گندے ڈرامے، گندی فلمیں، حیا کو تار تار کرنا، دین کا بیڑا غرق اور مسخ کرنا اس کا چہرہ، ڈانس کرنا سٹیجوں پہ، اور 12 ربیع الاول آیا بیٹھ جاتی ہیں جی، سر پہ دوپٹے لے لیتے، یعنی فلم میں کام کرتی ہے بدبخت تو ننگی، اتنا حیا کرتی ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کا دن پیدائش ہے تو اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی، اور پھر کیا ہے نعتیں پڑھتی، جھومتی ہے، گاتی ہے، موسیقی چلتی ہے۔ یہ کون جھوم رہی ہے، یہ کون سر جھلا رہی ہے؟ یہ پاکستان کی بڑی ایکٹریس ہے۔ اس کو کیا ہوا، پاگل پن کا دورہ پڑا؟ نہیں، یہ محمد رسول اللہ محبت کا اظہار ہے، یہ اظہار ہے محمد رسول اللہ محبت۔ اور سارا سال انسانوں کی حیا کو داغ داغ کرنا، اپنے جسم کی نمائش کرنا، اسلام کا استہزاء اڑانا۔ 12 ربیع الاول کو یہ کنجری بیٹھتی ہے چند کو کٹھیا کر کے، فرینی تقسیم کرتی ہے، نعت گاتی ہے، سر پہ کپڑا لے لیتی ہے تو کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ محبت کا اظہار ہے۔ یہ محبت ہے محمد رسول اللہ سے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، کنارے پہ چلو۔ کنارے پہ نہیں چلتی، اتنی دیوار کے ساتھ چلتی ہے کہ صحابی کہتا ہے ان کے کپڑے دیواروں کے ساتھ اٹکتے ہیں۔ یہ محبت ہے محمد رسول اللہ۔ کون کہتے ہیں محبت نہ کرو؟ وہ تو کافر ہے جو محمد رسول سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس محبت کا اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہے جس محبت میں محمد رسول اللہ کی سنت کا پرتو ہے۔ جو اللہ کے نبی کی سنت سے بغاوت کی زندگی ہے، اور اس محبت کو نہ اللہ نے قبول کرنا، قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں عام نہیں، یہ تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اللہ کے نبی نے کہا اور تو کنارے پہ چڑھو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتا برتن میں منہ ڈال دے 7 بار دھو، بچی پیشاب کرے دھو لو، بچہ کرے تو پانی چھڑک دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ کی قسم محبت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے اشارے پہ وہ کام کیا جائے جس کام کو اللہ پسند کرتا ہے، اور صحابہ کا کردار یہی تھا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ
مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، آج کے دنوں میں بھی بڑا اچھلا ہوا یہ مسئلہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ وبعدہ بخاری وبعدہ مسلم، سب سے صحیح کتاب بخاری اور اس کے بعد مسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، نماز پڑھتے پڑھتے کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اپنے پاؤں سے جوتی اتار دی۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نماز پڑھ رہے اپنی مسجد میں، اور نماز پڑھتے پڑھتے نبی کونین محمد رسول اللہ نے اپنے پاؤں سے جوتی اتار دی۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں سے جوتی اتار دی، صحابہ جلدی جلدی اپنی جوتیاں اتارتے، اور ظاہر ہے 10 20 50 آدمی حرکت کرتے ہیں تو ان کی حرکت کا احساس ہوتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد ارشاد فرمایا، اور تم لوگوں نے جوتیاں کیوں اتاری؟ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی آپ نے جو اتار دی تھی۔ ارشاد فرمایا، مجھے تو جبریل نے کہا تھا کہ آپ کی جوتی کو گندگی لگی ہوئی ہے، میں نے تو اس لیے اتاری تھی۔ صحابہ کے کردار نے کہا، اللہ کے نبی آپ کو جبریل نے بتا دیا، آپ کی اطاعت کے لیے ہمیں بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اشارے سے محمد رسول اللہ نے اس محبت کا اظہار کیا جس محبت کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بباغے دول ٹھکراتے ہیں سنت کو، بغاوت کرتے ہیں سنت سے، ٹس سے مس نہیں ہوتا ایمان ہمارا، محض واہ واہ آ کر لیتے ہیں، ہار گلے میں ڈال لیے، نبی کائنات محمد رسول اللہ کی جوتی کو سینے سے لگا لیا۔ جوتی بھی وہ نہیں ہے، بنا کے مالدار شاطر لوگ، شاطر مالدار، نبی رحمت کی جوتی ہے جی، نبی رحمت کی جوتی ہے جی، تو وہ پیسے کماتے ہیں، یہ پاگل اپنے یہاں لیتے، کیا ہے یہ محمد رسول اللہ کی جوتی، کیا پاگل پن ہے، یہ عقیدت ہے؟ اور کیا کسی صحابی نے ثقلین کے تاجدار کی اصل جوتی کبھی اپنے سینے سے لگائی تھی؟ اصل جوتی؟ اور صدیق اکبر نے کبھی نبی رحمت کی جوتی اپنے یہاں لگائی تھی؟ اما عائشہ صدیقہ نے، خدیجہ طاہرہ نے، دوسری امہات المومنین نے، کسی نے بھی نہیں لگائی۔ اور چلو چھوڑو، تم جس کو امام اعظم کہتے ہو اس تمہارے امام اعظم نے کبھی یہاں لگائی نہیں؟ کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے کہ یہ جوتی نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوتی لگا لی، یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ محبت یہ ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتی اتارتے ہوئے دیکھا، تمام صحابہ نے جوتیاں اتار دی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور میں نے تو اس لیے اتاری تھی، مجھے جبریل نے آ کے کہا کہ تمہاری جوتیوں کو گندگی لگی ہوئی ہے، تم نے کیوں اتارا؟ کردار صحابہ نے کہا، اے آقا کہنے کی ضرورت نہیں، تیری حرکت کو دیکھا، وہی اپنانا ہمارے لیے ایمان کی علامت۔ اس کو محبت کہتے ہیں، یہ محبت نہیں جو ہم کرتے ہیں، کرتے رہو، ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی محبت کائنات میں کوئی آدمی ویسے نہیں کر سکتا جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ اور صحابیت کرتے ہیں۔ اور یہی اصل میں محبت ہے، جس محبت کو چومنا ہے، جس کو اپنا کردار بنانا ہے، اس سے راز عاقبت کی تباہی کا پہلا سبب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، سب سے محبوب، سب سے مقبول بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے، عزیز و اقارب میں سیدنا حسان وہاں سے گزرتے، کسی نے 2 3 بے نقص سنائی، برا کہا، ایسا 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 ایسا۔ سیدہ فرماتی ہو، حسان کو کیوں ایسا کہتے ہو؟ رک جاؤ اماں، اس نے تیری عزت کو پامال کیا، تجھ پہ الزام لگایا، محمد کی بیوی پہ بہتان لگایا، عائشہ کی عزت و وقار کو لوٹنا چاہا، تیرے باپ کی عزت کو
تو کیوں کہتی ہے اس کو برا نہ کہوں، میں نے اس کو برا کہنا ہے؟ فرمایا نہیں حسان کو برا نہ کہو۔ اما کیوں؟ فرمایا یہ میرے محمد کا دفاع کیا کرتا تھا۔ محبت تو اس کو کہتی، جو محبت ہم لیے پھرتے ہیں یہ محبت ہے، بغاوت ہے محمد رسول اللہ کی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جب اللہ ذکر کرتے ہیں، ان کی شناخت کرواتے ہیں، ان کی حیثیت کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب ان کو کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے باہر اگر کچھ کرو گے تو پھر وہ نہ اللہ کو مقبول ہے نہ محمد رسول اللہ کے نزدیک ہی اس کی قدر و منزلت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ صحابہ رسول جس تقاضے کو بیان کرتے ہیں، اور امام ثوری نے جس کو بیان کیا تھا کہ سنو، المحبت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت نبی رحمت محمد رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کا نام ہے۔ جو اطاعت و اتباع سے ہٹ کے محبت کا اظہار کرتا ہے نہ اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت ہے اور نہ محمد رسول اللہ کے نزدیک۔ اللہ ہمیں صحیح نبی رحمت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔